صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آزمائشیں بھی لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم بھی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کچھ انسان کے حقوق بھی رکھے، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت کعب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب دیکھو کہ تلواریں میانوں سے باہر نکل آئیں اور لوگوں کے خون بہائے جانے لگیں، تو سمجھ لو کہ اس قوم میں اللہ کے احکام کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ اور یہ معاملہ بھی آج کل عام ہے، اس کے اوپر تفصیل سے ہم آگے بات کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور جب دیکھو کہ بارشیں کم یا زیادہ ہو رہی ہیں یا ضرورت کے مطابق نہیں ہو رہی، تو سمجھ لو کہ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنی چھوڑ دی ہے۔ پھر فرمایا، اور جب دیکھو کہ وبائی امراض پھیل رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ لوگوں میں زنا عام ہو گیا ہے۔ آج یہ ساری کی ساری باتیں اس قوم کے اندر رائج ہو چکی ہیں، اور یہ ایک انتہائی خطرناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں اور اس بات کے اوپر غور کریں کہ آج بھائی بھائی کا ناحق خون بہا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ اور پھر جس موسم میں بارش کی ضرورت نہیں تب بارشیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ جب بارش کا آنا تھا تب بارش نہ آئی، اور جب بارش کی ضرورت تھی تب بارش نہیں ہو رہی، اور جب بارش کی ضرورت نہیں تو تب بارش ہو رہی ہے۔ تو ان تمام باتوں کے پیچھے جو وجوہات ہے، فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تب ان کے اندر یہ چیز بھی آ جائے گی۔ اور تیسرا، یہ آج جو کرونا وائرس کی شکل میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور سینکڑوں ہزاروں جانیں اس کی نظر ہو رہی ہیں، فرمایا کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر زنا کاری عام ہو جائے گی تو تب ان کے اندر وبائی امراض پھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج تو جب ہم ان باتوں کے اوپر آج اگر غور کریں تو کیا یہ ساری چیزیں اس قوم کے اندر نہیں پائی جا رہی؟ آج ہر بندہ پریشان ہے، مجبور ہے، بے کس و حال ہے، کدھر جائیں؟ تو جناب، تو اس صورت میں صرف ایک ہی در بچتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، ساری قوم آج مل کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ
आज ही ये सारी चीज़ें ख़त्म फरमा देंगे। तो जनाब बात समझने की सिर्फ ये है कि हमने जब अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ दिया तो फिर अल्लाह ताला ने भी हमें अकेला छोड़ दिया। हमने अल्लाह ताला के अहकामात की पासदारी करनी है, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना है। जब हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे सारे मामलात दुरुस्त होते जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन हनीफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।